نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگوں نے نبوت کا جھوٹا وعدہ کیا. ان میں سے ایک مسلمہ کذاب بھی تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں، اور کئی لوگ اس پر ایمان بھی لے کہ آپ نبی ہیں، اور وہ یہ سوچ کر اس سے دعا کرانے آتے تھے کہ یہ نبی ہے. ایک عورت آئی اپنا بچہ لے کر، کہنے لگی کہ یہ ایک آنکھ سے اندھا ہے، دعا کیجئے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اس کذاب نے اس کے لیے دعا کی بچے کے لیے، تو دوسری آنکھ سے بھی اندھا ہو گیا. ایک لنگڑا شخص آیا، کہنے لگا کہ میں ٹانگ سے لنگڑا ہوں، دعا کیجئے. اس نے دعا کی تو دوسری ٹانگ سے بھی لنگڑا ہو گیا. جھوٹا تھا، نبوت کا جھوٹا وعدہ کیا تھا. اور جنہوں نے نبوت میں شک کیا، حضور کے نبی ہونے کے بعد کسی اور کو نبی مانا، تو ان کے لیے دیکھیں کیا اثر ہوا. تو اس مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط روانہ کیا کہ اس خط میں لکھا تھا کہ میں نبی ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خط پیش کیا گیا تو اس خط پر لکھا تھا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں. معاہدہ کیا تھا کہ آپ یا تو اس طرح کر لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ نبی ہیں، اور آپ کے دنیا سے ظاہری وصال کے بعد میں نبی ہوں. اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ ایک اور معاہدہ کر لیں. کیا معاہدہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ یا تو آدھے عرب کے آپ نبی ہو جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی ہو جاتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے اس جھوٹے کے خط کے جواب میں لکھا انی اشہد عدالت رب الدنیا وانا مسلمۃ الکذاب. حضور نے فرمایا کہ میں مٹی کے تمام ذرات کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور میں آخری نبی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کا باپ کون ہے، لیکن آپ کو ایک ماں نے بتایا کہ اے بیٹے یہ تیرا باپ ہے، تو ہم نے مان لیا. جب ماں نے کہہ دی کہ ہم مان لیتے ہیں، لیکن نبی آخری الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں مٹی کے تمام ذرات کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ مسلمۃ الکذاب جھوٹا ہے اور میں آخری نبی ہوں. ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں. حضور نے اس مسلمہ کذاب کے خط کے جواب میں جب یہ خط لکھا تو صحابہ کرام کے مجمع کے آخر پہ نا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے اور مدینے کی گلیوں میں کھجورے بیچا کرتے تھے. صحابہ کرام کے پیچھے بیٹھ کر آپ نا کھجورے کھا رہے تھے. جب حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ خط کون لے کر جائے گا مسلمہ کذاب کے پاس، تو صحابی جلدی سے کھڑے ہو گئے، ابھی منہ میں کھجور کھا رہے تھے. تو جب آپ نے جلدی سے یہ عرض کی نا کہ یا رسول اللہ میں یہ خط لے جاؤں گا، تو آپ کے منہ سے نا کھجور کے کچھ ذرات منہ سے نکل کر صحابہ کرام پر جا کر گرے. ایک صحابی تو کہنے لگے کہ انہیں اتنی زیادہ جلدی ہے، پہلے کھجور تو کھا لے. کہنے لگے کہ اگر میرے اٹھنے سے پہلے، اگر میرے کھجور کھانے تک اگر کسی اور کی ڈیوٹی لگی تو پھر. یہ صحابہ کا عشق تھا. صحابہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے کس طرح تڑپتے تھے کہ ہم اپنے رب کی راہ میں اپنی جان کو قربان کریں. تو حضور نے فرمایا کہ بڑی شاندار طریقے سے یہ خط اس کے پاس لے جانا. تو حضور نے اس کے ساتھ تلوار و نیزے دے کر بھی بھیجے. جب ان کا نام تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کے پاس خط لے کر جا پہنچے تو آپ نے زوردار نیزہ زمین پر مارا. مسلمہ کذاب نے پوچھا تم کون ہو تو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ کہنے لگے کہ میں تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں. اس نے کہا خط کیا ہے؟ اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ تھے نا، وہ بادشاہ خود اپنا خط نہیں پڑھا کرتے تھے. انہوں نے اپنے ساتھ ایک بندہ کھڑا کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ان کے پاس خط آتا تھا تو خط اس کو دیتے تو وہ خط پڑھ کر سب کو سناتا تھا. تو مسلمہ کذاب نے اس بندے کو کہا کہ خط پڑھا جائے. جب اس نے خط پڑھا تو وہاں پہ لکھا تھا حضور علیہ السلام نے مسلمہ کذاب کو کہا تھا کہ تو جھوٹا ہے اور میں آخری نبی ہوں. جب اس نے یہ سنا کہ جب اکیلے میں خط پڑھا جاتا تو اور کوئی بات تھی، جب سب کے سامنے پڑھا گیا تو عزت کا اس کا مسئلہ تھا، ذلیل ہو گیا. جب اس نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے میں نے کیا کہنا، جو میرے نبی نے کہہ دیا وہی سچ ہے، میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس خبیث نے مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کا
एक बाजू काट दिया। दोबारा पूछने लगा कि जो इसमें लिखा है तेरे नबी ने, क्या ये सच है? वो फरमाने लगे कि जो मेरे नबी ने कह दिया हक है और सच है, तो उसने आपका दूसरा बाजू भी काट दिया। कितनी तकलीफ का आलम होगा कि जब दो बाजू भी कट गए, लेकिन हुजूर का इश्क उस तकलीफ पर गलबा पा चुका था। हबीब बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पूछा, दुबाब फिर बताइए, इस जो कुछ इसमें लिखा है क्या वो हक है? आप फरमाने लगे हक है और सच है। दोनों हाथ कट गए, लेकिन फिर भी यही फरमा रहे हैं हुजूर खातमुन नबीयीन है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी एक टांग भी काट दूंगा, टांग भी काट दी। तो फिर कहने लगा कि जो तेरे नबी ने फरमाया है क्या ये हक है? आप फरमाने लगे मेरे हुजूर खातमुन नबीयीन है। उसने आपकी दूसरी टांग भी काट दी। देखें, दोनों हाथ भी कट गए, दोनों पांव भी कट गए, सिर्फ आपका ये जिस्म बच गया। कहने लगा मुसैलमा कज़्ज़ाब के अब बता कि तेरे नबी आखिरी नबी है? फरमाने लगे कि मेरे नबी आखिरी नबी है और मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दोनों टांगे काट दी गई, लेकिन उनकी जबान पे यही था कि मेरे नबी खातमुन नबीयीन। फिर आपके लिए तेल गरम किया गया कि आपको गरम तेल में डाला जाए, शायद मान जाए कि हुजूर खातमुन नबीयीन नहीं है। लेकिन जब आपके लिए तेल गरम किया गया तो आप मुस्कुराने लगे। मुसैलमा कज़्ज़ाब पूछने लगा कि अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहने लगा कि मैं इस बात पर मुस्कुरा रहा हूं कि मुझे फख्र है कि मैंने जब भी बात की है अल्लाह और उसके रसूल के लिए बात की है, लेकिन जबान से एक मर्तबा भी नहीं निकला था कि हुजूर खातमुन नबीयीन नहीं है।